اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ انسانیت کا ایک ایسا بدبخت اور بدترین انسان کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو چن چن کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا اور جہنم کا توق اپنے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بدترین انسان یزید کے بارے میں بتائیں گے کہ یزید بدبخت کون تھا اور یزید بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا اور اس نے اپنی ساری زندگی کس طرح ناپاکی اور غلاظت کے اندر گزاری، اور کیا یزید اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا تھا، اور کیا یزید مسلمان تھا یا کافر۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، دور یزیدی سے لے کر آج تک ہر دور کے علماء کرام نے یزید کی ناپاکی اور اس کی غلاظت کو بیان کیا ہے۔ یزید ایک کافر انسان تھا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر تھا۔ یزید کے کفر کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور حرام چیز کو حلال سمجھ کر استعمال کیا کرتا تھا، اور چونکہ یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا، اسی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی یزید کو کافر قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، دین اسلام کے اندر کسی بھی حرام کام کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھتے ہوئے کرنا یہ کفر کہلاتا ہے، اور چونکہ یزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ شراب کو حلال سمجھتا تھا، لہٰذا اس وجہ سے محققین نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگ دیا جائے گا، اور یہ یزید ہی تھا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو شہید کر کے مدینہ منورہ کو خون سے رنگا اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ یزید کون تھا اور اس کی پیدائش کس طرح ہوئی اور اس کا دور حکومت کس طرح آیا، اور یہ بچپن ہی سے کن کن گناہوں کے اندر مبتلا تھا۔ لہٰذا اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یزید 25 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دمشق میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام محسون تھا جو بنو کلب کے سردار عبدل بن عنیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے ننیال کے اندر پرورش پائی اور یہ اول درجے کا شرابی تھا۔ یزید کا کبھی صحرا میں آباد تھا جو کہ ناچ گانے کے شوقین تھے، کھلے عام شراب پیا کرتے اور ناچ گانوں اور رقص و سرور کی محفلوں کا انعقاد کیا کرتے اور کھلے عام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے۔ پیارے دوستو، یزید اس قدر ناپاک اور غلیظ شخص تھا کہ یہ شام کو شراب پیتا تو صبح ہو جاتی اور صبح کو شراب پیتا تو اسی حالت میں شام ہو جاتی، اور یزید شکار کا بھی شوقین تھا، اسی وجہ سے اس کے پاس بہت زیادہ شکاری کتے بھی تھے۔ یزید نہایت ہی جابر اور ظالم شخص تھا اور یہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو ولی عہد مقرر کر کے اس سے بیعت لے لی تھی۔ اس وقت 5 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی۔ پیارے دوستو، یزید حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا منکر تھا، اور یہ ایک ایسا بدبخت شرابی اور زانی شخص تھا۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی کہ عراق کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور تمہارے مقابلے میں کھڑا کریں گے، لہٰذا چونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آزا اس وقت تم ان کے ساتھ ادب اور ترگزر سے پیش آنا۔
کیونکہ وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا تو اس نے فوراً مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اور مدینہ کے گورنر کو اپنے باپ کے انتقال کی خبر دی، اور ساتھ میں ہی یہ لکھا کہ جتنا جلدی ہو سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے۔ پیارے دوستو، ولید بن عقبہ نہایت شریف انسان تھا جس کے دل میں اہل بیت کا پیار کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ولید بن عقبہ نے اس بات پر مشورہ کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا جس کا نام مروان بن الحکم تھا۔ یہ بھی ایک بدبخت انسان تھا جو اہل بیت سے نفرت کرنے والا تھا۔ اس نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا جائے اور ان سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے۔ اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس پر ولید بن عقبہ نے کہا کہ کیا ایسا قدم اٹھانا ضروری ہے؟ تو اس پر وہ بدبخت انسان کہنے لگا، یہ قدم اٹھانا انتہائی ضروری ہے، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو وہ لوگ تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کوفہ بلایا اور وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آل اولاد کو شہید کر دیا تو اس وقت یزید بہت خوش ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ کہنے لگا، کاش میرے بدر والے لوگ زندہ ہوتے اور آج وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے سب سے بڑے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور وہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے پکارتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں۔ پیارے دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید شروع ہی سے اہل کفر کا حامی تھا اور دل سے ان کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یزید انتہا درجے کا شرابی اور زانی شخص تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ والوں نے ایک وفد یزید کی طرف بھیجا، لیکن وہ وفد جو یزید کو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اس وفد نے جا کر تمام لوگوں کو بتایا کہ یزید کس قدر بدبخت اور شرابی اور زانی اور ناچ گانے کا شوقین شخص ہے، اور اس وفد نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یزید ایک بے دین شخص ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے اور شراب کو حلال سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کو یزید کے کردار کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے فوراً یزید کی بیعت توڑ دی۔ پیارے دوستو، یزید یہ عقیدہ رکھتا تھا اور وہ اپنے لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا حکم دیا ہے، نہ کہ شرابوں کے لیے، لہٰذا اس وجہ سے ہم شراب پیتے ہیں، اور یہ شراب تو جنت میں بھی جنتیوں کو پلائی جائے گی۔ اور یہ بدبخت دوسرے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شراب حرام ہے تو تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ کر شراب نوشی کر لیا کرو۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ پیارے دوستو، یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کو شہید کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا لیا اور یہ ہمیشہ کے لیے کافر مرتد ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا اس کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے باپ کے تخت پر تھوکا، اور یزید کے تخت پر تھوکتے ہوئے اس کے بیٹے نے ایک طویل خطبہ دیا جس خطبے کا لب لباب کچھ یہ تھا۔ یزید کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ اگرچہ حاکم تھا لیکن وہ نالائق اور نااہل تھا۔ میرے باپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسے رسول کو شہید کیا، لہٰذا وہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا حقدار ہوا۔ پھر یزید کا بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے باپ کی بری موت، میرے باپ کا کھانا، اور اس کے ساتھ وہ کہنے لگا میرے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا اور شراب کو حلال سمجھا اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، لہٰذا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوا۔ پیارے دوستو، اس طرح یزید کے بیٹے نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا اور اپنے باپ کی بادشاہت کے اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا جو تخت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔